سلام۔ شہر موصل کے نواح میں ایک وسیع و عریض کشتی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ قوم کے لوگ جب وہاں سے گزرتے تو عذرائے تفنن کہتے، اے نوح، یہ پہاڑ نما کشتی تم کہاں چلاؤ گے؟ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ پھر خود ہی کہتے کہ شاید تم اس کشتی کو ریت کے صحرا میں چلاؤ گے۔ قبیلے والوں کا خیال تھا کہ ان کے معبودوں نے ان پر سحر کر دیا ہے اور اب نوح اور ان کے حواری پاگل اور دیوانے ہو چکے ہیں۔ غرضے کے لوگ آتے، حیرانی و تعجب کے ساتھ کشتی بنتے دیکھتے، ہنستے، پھپتیاں کستے، مذاق اڑاتے اور چلے جاتے۔ نوح اور ان کے رفقا خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ اللہ نے ان مشرکین کو خود ہی جواب دیا۔ سورہ ہود کی آیت 37 اور 38 کا ترجمہ: اگر تم اللہ سے مذاق کرتے ہو تو اسی طرح ایک دن اللہ بھی تم سے تمسخر کریں گے، جیسے تم اللہ پر تمسخر کرتے ہو، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ جبریل امین کشتی کے کام کی نگرانی فرما رہے تھے۔ نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سیدنا آدم کے انتقال کے 826 سال بعد ہوئی۔ آپ سے پہلے شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام نبی مبعوث فرمائے گئے تھے۔ رسالت اور شریعت کی حیثیت سے آدم علیہ السلام کے بعد نوح پہلے رسول تھے جنہیں 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پوری قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اسلام پرستی ان کا شعار تھا۔ ان کے 5 بت بہت مشہور تھے جو دراصل اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان کے بہکانے میں آ کر ان کی قبروں کی پوجا شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کے بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیے۔ قرآن نے ان کے نام ود، سوا، یغوث، تاؤک اور نصر بیان کیے ہیں۔ طوفان نوح سے پہلے نوح 900 سال تک قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور کفر و شرک کی تباہ کاریوں سے ڈراتے رہے، جس کے جواب میں قوم کے امراء اور رؤسائے شہر ان کی تکذیب و تحقیر کرتے اور سخت ترین اذیتیں دیتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حکایت بیان فرما رہے تھے کہ جنہیں ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اے اللہ، اس قوم کو معاف فرما دے کہ وہ نادان ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث 69-29۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ قوم کے ظلم و ستم، قہر و غضب، نفرت و عداوت، بغض و عناد، طعن و تشنیع و ایذا رسانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے گنتی کے رفقا پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ ان زہرہ گداز شدائد و مصائب نے نوح علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی مصروفیات پیش کریں، جس کی تفصیل سورہ نوح کی آیات 5 سے 20 کے دوران بیان کی گئی ہے۔ ان گزارشات کے بعد انہوں نے بارگاہ خداوندی میں نہایت رکیز آمیز دعا کی۔ تفصیل سورہ نوح آیت 21 تا 28 میں دیکھیں۔ بارگاہ الہی میں نوح کی گزارشات قبول ہوئی اور حکم الہی نازل ہوا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تم جو کام کر رہے ہو ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو اور اللہ کے حکم سے اللہ کے روبرو ایک کشتی بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب اللہ سے کوئی گفتگو نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت 36-37 کا ترجمہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بناؤ گے۔ نوح نے وہ درخت اگایا، 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اسے کاٹ کر اس کے ہموار تختے بنائے۔ سفیان ثوری کی روایت ہے کہ ساگوان یا صنوبر کا درخت تھا۔ کشتی کی لمبائی اور چوڑائی میں تو اختلاف ہے،
لیکن کشتی کی اونچائی کے متعلق سے سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی۔ اس میں 10 گز کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل وحشی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور تیسری آخری منزل چرند پرند کے لیے تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی دیو ہیکل ابادوس تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں، دائیں بائیں نیچے ہر جگہ اچھی طرح سے تارکول مل دیا گیا تھا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے۔ اسی طرح کشتی کا سامنے کا حصہ اٹھا ہوا تھا تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ بحوالہ قصص ابن کثیر صفحہ 101۔ کشتی تیار ہو چکی تھی۔ قوم کے امراء اور رؤساء تمسخر اڑاتے ہوئے طنزیہ کہتے، نوح اپنے اللہ سے کہو کہ اب ان پر اپنا عذاب نازل کرتے تاکہ وہ بھی تمہاری اس کشتی کو چلتا ہو دیکھیں۔ نوح جواب میں کہتے، اے قوم کے سردارو، اب وہ دن بہت قریب آ چکا ہے جس کا تم کو انتظار ہے۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین کی زیر نگرانی دنیا کا پہلا آبدوز نما بحری جہاز تیار کیا جا چکا تھا، اب صرف حکم الہی کا انتظار تھا۔